بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد ورد في الخبر عن الصادق الأبر أنه قال صلى الله عليه وسلم: مهدي من عترتي أهل البيت. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: يواطئ اسمي اسمه واسم أبيه اسم أبي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسلام نے مسلمانوں کو تمام چیزوں کے اندر واضح اور مکمل باتیں بتائی ہیں۔ اسلام کو ماننے والا ایک مسلمان اپنے دین یا دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر، کسی بھی میدان کے اندر، کسی بھی مسئلے کے اندر اپنے آپ کو بے بس لاچار محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ جہاں بھی جائے، جس شعبے میں جائے، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو، چاہے اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہو، ہر جگہ شریعت نے اس کی مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے۔ کہیں پر جانے کے بعد، کہیں پر بھی جانے کے بعد کوئی ایسی جگہ نہیں آتی جہاں پر انسان جانے کے بعد رک جائے اور یہ سوچے کہ اس کے آگے کی شریعت نے رہنمائی نہیں کی ہے، یا اس کے آگے شریعت ہمیں کچھ نہیں بتاتی، اب اس کے آگے ہم لوگ اندھیرے میں پوری زندگی وہ گزار دے گا۔ انشاءاللہ العزیز اگر وہ شریعت کو معلوم کرتا رہے گا اور علماء سے رابطہ رکھے گا تو زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ نہیں آئے گا کہ وہ اپنے آپ کو شریعت سے بالکل الگ محسوس کرے، یا یہ کہ اپنے آپ کو بالکل آزاد اپنی رائے کا ہونا محسوس کرے یا سمجھے۔ انہی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے حضرت مہدی کا نکلنا، خروج مہدی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب باریک باریک چیزوں کے اندر شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے تو اتنے بڑے مسئلے کے اندر شریعت کوئی بات نہ بتائے، یہ عقل سے پرے ہے۔ لہذا اس سلسلے میں شریعت نے جو باتیں بیان کی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں، صحیحین کے اندر اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر۔ سب سے پہلی بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا ظلم و جور و ستم سے، ناانصافیوں سے بھر جائے گی، گناہوں سے بھر جائے گی، تو ایک شخص عرب کا مالک بنے گا اور اس کا حکمراں بنے گا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی حکومت پھیلتی چلی جائے گی۔ وہ کون ہوگا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر بالکل واضح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: مہدی من عترتی اہل البیت۔ جو مہدی بھیجے جائیں گے اور جو یہ کارنامہ انجام دیں گے وہ میرے خاندان سے ہوں گے، میری نسل سے ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اگر کسی کو کوئی شک ہو کہ خاندان نبوت سے یا اہل بیت سے کون مراد ہے تو اس کی وضاحت خود دوسری حدیث کے اندر ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے: من ولد فاطمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں۔ اور وہ کون ہوں گے اس سے آگے چل کے اور وضاحت کر دی۔ دوسری حدیث کے اندر ہے: یواطئ اسمہ اسمی۔
ان کا جو نام ہوگا وہ بالکل میرا نام ہوگا، جیسے میرا نام محمد ہے ان کا بھی نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے والد کا نام ہے۔ یعنی جیسے میں محمد بن عبداللہ ہوں اسی طریقے سے وہ بھی محمد بن عبداللہ ہی ہوں۔ اور روایتیں ہیں جس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں، اس وقت تمام احادیث کو نہ تو آدمی سردر پڑھ سکتا ہے اور تفصیل کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں جو بتانے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ اتریں گے دمشق کی جامع مسجد میں، حضرت مہدی ان سے فرمائیں گے الا تصلی لنا، کیا آپ ہم لوگ کو نماز نہیں پڑھائیں گے، یعنی آپ امامت کیجئے۔ اس کے جواب میں فرمائیں گے بعضکم ائمۃ بعض تکریمۃ اللہ علیکم امۃ محمد، اور بھی دوسرے الفاظ ہیں، اس کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں، یعنی وہ یہ کہیں گے کہ ہم میں سے ایک دوسرے کا امام ہے، مطلب یہ کہ جیسے میں تم سب کی امامت کر سکتا ہوں اسی طریقے سے تم میں کا کوئی بھی شخص نماز پڑھائے تو میں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اس حدیث کی شرح کے اندر بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے جن کی بشارت احادیث کے اندر دی گئی ہے وہ تقوی، طہارت اور للہیت کے اندر اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ ان کا متقی ہونا بھی ضروری ہے، ان کا نیک ہونا بھی ضروری ہے، تب تو وہ اتنی بڑی جامع مسجد کے امام ہوں گے۔ اور پھر مہدی ہی کو آگے بڑھایا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ اسی کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا امام ہم میں سے ہوگا۔ وہ اشارہ ہے اس امت کے منصب اور عظمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ اپنے دور کے اندر مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے ایک بڑے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آسمان سے دنیا میں بھیجے جائیں گے تو وہ امت محمدیہ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ بہرحال اس وقت کے اندر جو موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہدی جن حالات میں بھیجے جائیں گے وہ حالات ناگفتہ بھی ہوں گے، انتہائی خطرناک ہوں گے، پوری دنیا ظلم و ستم کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہوگی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج حالات بد سے بدتر ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ایام گزرتے جائیں گے حالات بگڑتے ہی جائیں گے، بننے کی کوئی امید کہیں سے فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو بہرحال وہ بھیجے جائیں گے تو بدترین حالات کے اندر بھیجے جائیں گے، یہ حالات چل رہا ہے اور حالات اور بگڑیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مہدی ہوں گے وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں اس نسل سے ہوں گے، اور اس میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا پیدائشی نام ہی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی پیدا ہوا اس کے گھر والوں نے کوئی نام رکھ دیا اور بعد میں اس نے اپنا نام اٹھا کر کے بدل دیا کہ میں محمد ہوں لہذا میرا نام میش کھا گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیدائشی نام ہی ان کا محمد رکھا جائے گا اور ان کے والد صاحب کا نام بھی پہلے سے عبداللہ ہی ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مہدی صاحب کا جو بھی ظہور ہوگا یا جب بھی ظہور ہوگا وہ مکے کے اندر سب سے پہلے ہوگا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مہدی ہوں گے
وہ کبھی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں ہی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور مجھے مہدی مانو۔ جو آدمی دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس کے جھوٹا ہونے کی۔ جب وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، علامتیں موجود ہیں، مکمل وضاحت موجود ہے، تو پھر ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود ہمیں دائیں بائیں یا ادھر ادھر جھانک ٹاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام مہدی خود اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت کے جو کتب اور ابدال ہوں گے، اللہ کے انتہائی برگزیدہ اور نیک بندے، وہ ان کو پہچانیں گے اور طواف کے دوران ان کو روک کر کے درخواست کریں گے کہ اللہ کے واسطے آپ ہم سے بیعت لیجئے، امت پریشان حال ہے، اب آپ ان کی مدد کے لیے اٹھیے۔ وہ وہاں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور سیدھے مدینے چلے آئیں گے چپکے سے۔ یہ لوگ ان کو تلاش کرتے کرتے مدینے آئیں گے، مدینے میں پھر ملاقات ہوگی اور وہی بات کہیں گے تو ان سے وہ پیچھا چھوڑا کے پھر مکے آ جائیں گے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو مہدی بنا کر کے بھیجیں گے وہ مدعی نہیں ہوگا، وہ مطالبہ نہیں کرے گا، وہ اعلان نہیں کرے گا، بلکہ خود اس سے لوگ کہیں گے۔ اور کون لوگ کہیں گے؟ جو اپنے وقت کے کتب اور ابدال ہوں گے، وہ اس کی شناخت کریں گے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ جو بھی ہو کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کے دعویٰ کرنے لگے کہ میں مہدی ہوں، تم میری بات مانو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، تو وہ صرف جوتا خور ہے، صرف جوتا خور ہے۔ وہ ان نصوص قطعیہ کا اور احادیث کا جو صحیح ہے اس کا انکار کرنے والا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے تاریخ اٹھا کر کے آج سے لے کر کے پہلے تک جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں، وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، اور جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہی کچھ دن کے بعد اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح بھی کہلانے لگتا ہے، جبکہ احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ عیسیٰ سے مراد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، جن کو اپنی زندگی کے اندر آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، اور وہی عیسیٰ ابن مریم جن کو آسمان پہ اٹھایا گیا تھا دوبارہ آسمان سے اتارا جائے گا دنیا میں۔ یہ بالکل قطعی بات ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں تو یہ کون ہوتا ہے اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والا کہ میں عیسیٰ ہوں؟ دو الگ الگ شخصیتوں کا دعویٰ ایک ہی آدمی اکیلا کرنے لگے کہ میں ہی مہدی بھی ہوں اور میں ہی عیسیٰ مسیح بھی ہوں، تو بالکل وہ تو صاف جھوٹا اور کذاب آدمی ہے، اس کے جھوٹ میں کیا شک ہے؟ دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر بازار میں کھڑا ہو کر کے چیخے کہ میں ہی میاں بھی ہوں اور میں ہی بیوی بھی ہوں، میں ہی مرد بھی ہوں اور میں ہی عورت بھی ہوں، تو کون مانے گا؟ میں ہی باپ بھی ہوں، میں ہی بیٹا بھی ہوں، تو کون مانے گا؟ سب کہیں گے کہ مجنون ہے، پاگل ہے، آوارہ ہے، اس کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، تو بالکل جھوٹی اور عجیب بات کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرے اور عیسیٰ مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کرے تو پہلے نمبر کا جھوٹا ہے۔ دوسری بات، اگر وہ مسیح ہونے کا دعویٰ نہ کرے، صرف مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، تو بھی ان صاف ستھری دلیلوں کے ہوتے ہوئے وہ کبھی اپنے آپ کو مہدی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے وہ ایک کام کرتے ہیں، جن روایات کے اندر، احادیث کے اندر مطلب کو بدل دینے کی گنجائش ہوتی ہے، ایک لفظ کا دو معنی ہو سکتا ہے، ایک لفظ کا معنی کچھ بدل سکتا ہے، جیسے مدینہ، عربی میں مدینتن ہے لفظ، اس سے مراد وہ مدینہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے اور جس کا پہلے نام یثرب تھا، لیکن عربی زبان کے اندر مدینہ کے معنی شہر بھی آتا ہے۔
اب حدیث کے اندر آیا فی المدینہ تھی، تو وہ اس میں گنجائش نکالے گا زبردستی تعویل کرنے کی، اگرچہ اس کی بات مانی نہیں جائے گی۔ فی المدینہ تھی، الف لام کے ساتھ مدینہ آ گیا تو اس سے مراد مدینۃ الرسول ہے، کوئی دوسرا مدینہ نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ لہذا آپ لوگ اتنی بات یاد کر کے رکھیں کہ جو بھی مہدی آئیں گے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا ظہور پہلے مکے میں ہوگا اور پھر بعد میں مدینے جا کے مکے جب واپس آئیں گے تو قطب اور ابدال لوگ بیعت کریں گے، اس کے بعد دنیا کو پتہ چلے گا اور عرب پر پہلے وہ حکمرانی حاصل کریں گے اور اس کے بعد ان کی حکومت دنیا میں بڑھتی چلی جائے گی۔ جب ان کی حکومت دنیا میں پھیلتی چلی جائے گی تب جا کے دنیا والوں کو پتہ چلے گا کہ یہ مہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر اب بیعت کرنی چاہیے۔ یہ بات اگر موٹی موٹی آپ اب خود یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو اس طریقے سے سمجھائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس کے بعد کوئی بھی جھوٹا آدمی ان کو سمجھا کر کے گمراہ کر پائے گا۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کے ایمان کی، عقائد کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ سنت نہ پڑھیں سنت پڑھیں۔